السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آداب زندگی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ عز و جل ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس کا عنوان ہے قضائے حاجت کے آداب۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو انتہائی پاکیزہ، صاف ستھرا، ہر طرح کی آلائش سے، گندگی سے، خباثت سے پاک اور محفوظ رکھا ہے، جو تمام اچھائیوں کا جامع ہے۔ ہر خیر جو انسانی فطرت سے میل کھاتا ہو ہمارے دین میں پایا جاتا ہے۔ ہر برائی، ہر خباثت، ہر گندگی جو انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتی، ہمارا دین ہمیں اس سے بچاتا ہے۔ ہر اچھائی جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، ہمارا دین ہمیں اس کی جانب ترغیب دلاتا ہے۔ ہر برائی کہ جو ہماری فطرت کے منافی ہو یا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کسی بھی تکلیف کا سبب بن سکتی ہو، ہمارا دین ہمیں اس سے بچنے کی پوری تاکید کرتا ہے۔ یہ صفائی ستھرائی کا دین ہے، نظافت، طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عبادت کے طور طریقے بتائے ہیں، وہیں اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کے طور طریقے بھی بتائے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ تیسری کڑی قضائے حاجت کے آداب سے متعلق ہے۔ قضائے حاجت یعنی پیشاب اور پاخانے کی حاجت پوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیٹ دیا ہے تو وہ کھائے گا، پیے گا، کچھ مشروبات کی شکل میں کچھ چیزیں پیٹ میں اتریں گی، اور مطعومات کی شکل میں کچھ کھانے کی چیزیں پیٹ میں اتریں گی، اور وہ چیزیں جو ہمارے پیٹ کی، ہمارے جسم کی ضرورت سے زائد ہوں، گندی اور خبیث ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے باہر نکالنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ وہ چیزیں جو مائع سیال کی شکل میں ہوتی ہیں، پیشاب کی شکل میں باہر خارج ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں وہ پاخانے کی شکل میں خارج ہو جاتی ہیں۔ ہماری شریعت نے ہم انسانوں اور جانوروں میں تمیز کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہے، گھوڑا، گدھا، کتا، بکرا، جتنے بھی جانور ہیں یہ سب کہیں بھی اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، بازار میں ہے تو بازار میں، کھیت میں ہے تو کھیت میں، سڑک پر ہے تو سڑک پر، گھر میں ہے تو گھر میں، جہاں انہیں حاجت محسوس ہوئی وہیں پر کھڑے کھڑے حاجت سے فارغ ہو گئے۔ نہ پردے کا کوئی خیال، نہ اور کسی طرح کا کوئی ادب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا پابند ہی نہیں بنایا ہے، نہ انہیں اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ حیا یا بے حیائی کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اور نہ ہی اتنی زیادہ ان میں سمجھ ہے کہ وہ اپنے حاجت پوری کرنے کا ویسا انتظام کر سکیں جیسے انسان اپنے لیے انتظام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ میں ہم قضائے حاجت کے آداب کو انشاءاللہ بالتفصیل قرآن اور سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ انسان کی فطری ضروریات ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جائے، اسے پیشاب ہی نہ ہو رہا ہو، تو کتنا زیادہ وہ تکلیف محسوس کرے گا، حتیٰ کہ ڈاکٹر الگ الگ طریقے اختیار کر کے دوا کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، سلائن کے ذریعے یا نلی وغیرہ ڈال کر اس کا پیشاب باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر پاخانہ رک جائے تو پھر الگ الگ ذرائع اختیار کر کے پاخانہ اس کا باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گندی چیز کو، چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو یا پاخانے کی شکل میں ہو، ہمارے جسم سے باہر کرنے کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ یہ قدرتی اور فطری انتظام ہے، اور اس انتظام پر بھی ہمیں اپنے خالق کا، اپنے مالک کا بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری وہ غذا جو ہم نے کھائی ہے، یا وہ مشروب، وہ پانی، وہ کوئی بھی پینے کی چیز جو ہم نے پی ہے، اگر ہمارے جسم میں رہ جائے
باہر نہ نکلے، نہ مائع سیال کی شکل میں اور نہ ہی کسی دوسری شکل میں، تو کس قدر تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی کہ انسان کا جسم سڑاند سے بھر جائے گا، گندگی اور خباثت سے بھر جائے گا، پورے جسم میں گندگی ہوگی، تعفن ہوگا، بدبو ہوگی، انسان کو کسی پل قرار اور چین نہیں آئے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے پیشاب اور پاخانے کی حاجت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہماری غذا کا، ہمارے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا، پاکیزہ حلال اچھی نفع بخش چیزیں ہمیں کھلائیں پلائیں تاکہ ان کے ذریعے ہماری زندگی اچھے طور پر گزر سکے۔ تو اسی طرح ان چیزوں میں سے جو زائد تھیں، ہماری ضرورت کی نہیں تھیں، ہمارے کام کی نہیں تھیں، تو نے ہمارے جسم سے ان کے باہر نکالنے کا بھی انتظام کر دیا تاکہ وہ چیزیں ہمارے جسم میں رہ کر تعفن نہ پھیلا سکیں، بدبو نہ پھیلا سکیں، سڑاند نہ پھیلا سکیں، ہمارے جسم کو تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہ کر سکیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ذرائع دیے تاکہ ان کے ذریعے ہم پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، گندگی سے، بدبو سے، سڑاند سے اور بیماری سے ہمیں نجات مل جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو نظام دیا ہے، نظام انہضام، ہاضمے کا نظام، غذا کے ہضم ہونے اور پھر جزو بدن بننے کا نظام، اور پھر جو ضرورت سے زائد ہو یا جو خراب ہو اس کے جسم سے باہر نکلنے کا نظام، یہ خود اپنے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں سموئے ہوئے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جسموں میں، تمہاری اپنی جانوں میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، آخر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نشانی کا دوسرا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ غور و فکر کرنا کہ کس طرح ایک دانہ مٹی میں اگا، کس طرح وہ اناج بنا یا سبزی کی شکل میں آیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ تک اسے پہنچایا، پھر ہمارے پیٹ میں اسے ہضم کر کے ہمارے جسم کا جزو بدن بنایا، خون بنایا، گوشت بنایا، ہڈیوں کی نشو نما ہوئی، جسم اور دماغ کی نشو نما اسی مٹی سے اگنے والے دانے یا جانوروں کے جسم سے نکلنے والے دودھ یا آسمان سے برسنے والے پانی یا زمین سے ملنے والے پانی کے ذریعے ہمارے جسم کی نشو نما ہوئی، اور پھر انہی چیزوں میں سے جو ہماری ضرورت کی نہیں تھیں، جو ہمارے کام کی نہیں تھیں، جو ہمارے لیے مضر تھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین طریقے سے آسانی اور خیر کے ساتھ ہمیں اس سے نجات بھی دے دی۔ لہٰذا ہم جہاں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہیں اپنے جسموں پر اور جسم کے نظام پر پوری طرح غور و فکر کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ذریعے ہم اس کی الوہیت تک اچھی طرح پہنچ سکیں اور بہترین طور پر اس کی عبادت کر سکیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے ہمیں کون سے آداب بتائے ہیں، کس طرح ہمیں ان آداب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم میں اور غیروں میں، ہم میں اور حیوانوں میں فرق ہو سکے، عقل مند اور بے عقلوں میں تمیز ہو سکے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشرکین نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا دیکھو یہ کس طرح سے بیٹھ کر عورتوں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں، اور کیا ان کے نبی نے ان کو ہر چیز سکھائی ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کے مذاق کا بالکل برا نہیں مانا اور کہا نعم علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم انشاءاللہ ترتیب وار ان آداب کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان آداب کو جاننے کا مطلب ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم نے آداب جان لیے، سیکھ لیے اور پھر اپنی زندگی میں ان کو نافذ نہیں کیا، یہ مطلب نہیں کہ علم کی حد تک تو ہم علم میں کامل ہو گئے، ہم سے پوچھ لیا جائے اس کا کیا ادب ہے ہم نے بتا دیا، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو ہم پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، ہم اس لیے سیکھیں گے، اس لیے جانیں گے تاکہ ان آداب کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں اور ان کے ذریعے ہم ترقی یافتہ، مؤدب اور مہذب قوم بن سکیں۔ جان لیجئے کہ پیشاب اور پاخانے کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ہماری فطری ضرورت ہے، لہٰذا جیسے ہی ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو ہم اس سے فارغ ہو جائیں ان آداب کے ساتھ جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔
بلا وجہ پیشاب نہ روکیں، بلا وجہ پاخانہ نہ روکیں، اس لیے کہ یہ گندی چیز ہے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے اور ہم روکتے ہیں تو یہ روکنا ہمارے جسم کے نظام پر کہیں نہ کہیں حملہ کرتا ہے، ہمارے جسم پر منفی اثرات ڈالتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہو تو ایسی صورت میں ہماری نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اپنے جسم کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں، اور اگر کوئی بہت ہی اہم ضرورت نہیں ہے تو پھر اسلامی آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، پیشاب کی ضرورت ہو پیشاب سے فارغ ہو جائیں، پاخانے کی حاجت ہو اس حاجت سے فارغ ہو جائیں، بلا وجہ ان ضروریات کو نہ روکیں۔ روکنے کی شکل میں بیماری بھی ہو سکتی ہے اور بہت سے منفی اثرات بھی ہمارے ذہن پر، ہمارے جسم پر یا ہماری شرمگاہوں پر مرتب ہو سکتے ہیں، لہٰذا بلا وجہ ہم پیشاب پاخانہ نہ روکیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کی پوری پابندی کریں۔ وہ طریقے ہم آپ کو ترتیب وار بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم پیشاب پاخانے کی حاجت محسوس کریں، مثلا اگر ہم محفل میں بیٹھے ہوں اور ہمیں محسوس ہو کہ پیٹ میں گیس ہے، ہوا ہے، تو محفل کے درمیان یہ نہ کریں بلکہ ہم محفل سے اٹھ کر دور چلے جائیں تاکہ آرام سے ہمارے جسم کی ہوا وہ خارج ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہوا خارج ہونے پر ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس پر آخر تم لوگ ہنستے کیوں ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر محفل میں کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو لوگ اس پر ہنستے بھی ہیں، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر حاجت محسوس ہو، اگر ہوا خارج ہونے کا خطرہ ہو تو انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے تھوڑا دور چلا جائے تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو، لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے، اور شریعت نے جس کام سے منع کر دیا ہے ہم اس کام کو کرنے کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیے کہ پیشاب پاخانہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا جاتا، پیشاب پاخانہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب پاخانے کے جو آداب بتائے ہیں ان میں سے ایک ادب پردہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جاتے تھے تو لوگوں کی نظروں سے کافی دور چلے جاتے تھے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، لہٰذا پردہ کیجئے، لوگوں کے سامنے ہی کھڑے رہ کر پیشاب نہ کیجئے، لوگوں کے سامنے پیشاب پاخانے کی حاجت سے فارغ نہ ہوئیے، اس لیے کہ پردہ حیا کا جز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی حیا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب جو شخص جانوروں کی طرح جہاں موقع ملے وہاں پیشاب کرنے لگ جائے، جہاں موقع ملے وہاں پاخانہ کرنے لگ جائے تو اولاً انسانی فطرت اسے گوارا نہیں کرتی، دوم یہ کہ لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، اور سوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں ان کی وہ بندہ مخالفت کرتا ہے، اور چہارم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی جو تعلیم دی ہے، جو تقاضا حیا کا ہے، وہ بندہ گویا اپنے حیا کو خود ختم کرتا ہے اور بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظروں کے سامنے پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہماری حیا بھی سلامت رہے، اسلامی ادب کے مطابق ہم اپنی حاجت پوری کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حاجت کے لیے جب ہم جائیں، جو بھی جگہ ہم جاتے ہیں، لیٹرین میں، گھروں میں بنے ہوئے ٹوائلٹ میں، تو پہلے تو یہ جان لیں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور نہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا ہے، نہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور نہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کریں۔ اگر میدان یا جنگل میں ہم جا رہے ہیں تب تو یہ بالکل حرام ہے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ یا پیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم گھروں میں ہیں یا کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں
اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، اب مجبوری ہے ٹوائلٹ کی سمت خانہ کعبہ کی طرف ہو یا پیٹھ کا حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہو، تو پھر اگر ایسی مجبوری ہے تو بہرحال اس میں کراہت کے ساتھ آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم ٹرین میں ہیں یا ہوائی جہاز میں ہیں تو پھر ٹرین تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جیسے موقع ملے انسان اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے اپنی حاجت پوری کریں، لیکن کوشش یہی ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ نہ ہو، اس کی پیٹھ نہ ہو۔ لہٰذا جب ہم اپنے گھروں میں ٹوائلٹ بنوائیں تو اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ بیٹھنے والے کا رخ ہو اور نہ ہی بیٹھنے والے کی پیٹھ ہو۔ اگلا ادب یہ یاد رکھیے کہ اصل یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے، اس لیے کہ ٹھیک ہے کھڑے رہ کر پیشاب کرنا، یہ انسان کے لیے اگر بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو وہ کھڑے رہ کر کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا جتنا زیادہ محفوظ ہے، سیف ہے، کھڑے رہ کر پیشاب کرنا اتنا زیادہ محفوظ اور سیف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گزرے، وہاں جس جگہ سے آپ گزر رہے تھے وہاں 2 قبریں تھیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ساتھیوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ ان 2 قبروں کو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں عذاب جس وجہ سے دیا جا رہا ہے وہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ جس سے بچنا ان کے لیے دشوار تھا، بلکہ وہ اس وجہ سے اس سبب سے بچ سکتے تھے لیکن یہ نہیں بچے، اس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان لڑائی لگانے کی نیت سے، لوگوں کے دل ایک دوسرے کے خلاف خراب کرنے کی نیت سے چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، اور دوسرا شخص یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، بہت سی دفعہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم احتیاط کریں۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں احتیاط ہے، حفاظت ہے، ہم چھینٹے ہمارے جسم پر ہمارے کپڑوں پر نہیں آتے، لیکن اگر ہم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں گرچہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور بوقت ضرورت کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ کہ بہت سی دفعہ پھر پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسم یا کپڑوں پر آئیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر میں گرفتار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگلا ادب یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو دعا کا ضرور خیال رکھیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد کر لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ کے نام سے میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیاطین بھی انسان کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کی نظروں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان آڑ پردہ حائل فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ پڑھیے بسم اللہ، اور پھر پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں، خبیث شیاطین اور خبیث جنیوں، مؤنث جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو پیشاب پاخانے کی جگہیں ہوتی ہیں وہ گندی جگہیں ہوتی ہیں، اور شیاطین کو، خبیث جنات کو، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ان کو گندی جگہ، بدبودار جگہ، سڑی ہوئی جگہ، خراب جگہ، جہاں پر گندگی پڑی ہوتی ہے، ایسی جگہیں انہیں پسند ہوتی ہے، وہ ان جگہوں پر رہتے ہیں اور پھر وہاں سے انسانی ذہن میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو جو بھی جگہ ہے، چاہے صحرا میں جس جگہ ہم بیٹھنا چاہتے ہوں، میدان میں بیٹھنا چاہتے ہوں، یا گھروں یا ٹرین میں ہم ٹوائلٹ میں جانا چاہتے ہوں، تو داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے میں اپنی حاجت پوری کرنے جا رہا ہوں، اور اے اللہ ان خبیث جنوں اور جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے شیاطین اور جنوں کی گندگی سے، کھلواڑ سے، مذاق سے، نظر بد سے اور ہر قسم کے وسوسے سے محفوظ رکھ لے گا۔ لہٰذا یہ چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیجئے۔ پھر جب قضاء حاجت کرنا ہو تو
ٹوائلٹ میں داخل ہونا ہو تو بایاں پیر پہلے رکھیے، پہلے داخل ہوتے وقت بایاں پیر پہلے رکھیے، دایاں پیر دایاں حصہ یہ جسم کا زیادہ احترام والا حصہ ہے، لہٰذا جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے دایاں پیر رکھتے ہیں، اور چونکہ بائیں پیر کا بائیں ہاتھ کا احترام دائیں کے مقابلے میں کم ہے، لہٰذا ہم جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو بایاں پیر پہلے رکھیں، پہلے دعا پڑھیں، اس کے بعد بایاں پیر رکھیں، اس کے بعد ہم اندر داخل ہوں۔ اب اندر جب ہم داخل ہو گئے تو ہمیں کپڑے اس وقت تک نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ ہم بالکل زمین کے قریب نہ ہو جائیں۔ یہ حیا کی منافی ہے کہ انسان کھڑے کھڑے برہنہ ہو جائے، یہ چاہے تنہائی میں ہو، چاہے قضاء حاجت کے وقت ہو، چاہے غسل میں ہو، حیا کی منافی چیز ہے، لہٰذا ہمیں اپنی حیا اپنی شرم کا خیال رکھنا چاہیے اور کھڑے کھڑے ہی برہنہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ زمین کے جب بالکل قریب ہو جائیں تب اپنے کپڑے اس مخصوص جگہوں سے ہم ہٹائیں۔ پھر یہ کہ جب ہم قضاء حاجت میں مصروف ہوں تو بات چیت نہ کریں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قضاء حاجت میں ہوتے ہیں اور باہر سے کوئی پوچھ لیتا ہے، ہم جواب دے دیتے ہیں، یا ہمارا فون آتا ہے۔ موبائل ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہماری جیب میں پڑی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل پر کوئی فون لگاتا ہے اور ہم قضاء حاجت کے عالم میں ہی فون ریسیو کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قضاء حاجت کے وقت بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے کبھی کسی انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی پردے کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ایسے ہی بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قضاء حاجت میں ہوں اور آنے والا کوئی سلام کرے تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کا جواب ابھی نہیں دیں گے، ہم فارغ ہونے کے بعد جب باہر آ جائیں گے تب اس کا جواب دیں گے۔ اسی طرح سے اذان ہو رہی ہو، ہم قضاء حاجت میں ہوں تو پھر بے شک ہم اذان کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ جب فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد جتنا جواب ہم دے پائیں گے باہر آنے کے بعد جواب دیں گے۔ وہ جگہ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کا نام لینے کے قابل جگہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اذان کا جواب نہیں دے سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہم دعا پڑھنا بھول گئے اور حاجت کے وقت ہمیں یاد آیا کہ دعا رہ گئی ہے تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دعا آپ کے لیے ضروری تھی لہٰذا آپ دل میں اس دعا کو دہرا لیجئے، لیکن زبان سے نہ دہرائیے۔ آپ دل میں اس دعا کو دہرا لیجئے، یعنی خیال کر لیجئے کہ وہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں، زبان سے اس دعا کے کلمات، اس دعا کے حروف آپ ادا نہ کیجئے۔ اب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوں تو آپ کے اوپر اب اس گندگی کو زائل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پیشاب کی گندگی ہو آپ اسے زائل کیجئے، پاخانے کی گندگی ہو آپ اسے زائل کیجئے، یعنی اسے ختم کیجئے۔ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے ہم پیشاب اور پاخانے کی گندگی کو ختم کریں وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس بستی میں، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت سے وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی، پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاہر پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانیں کہ پیشاب اور پاخانے کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سب سے اہم، سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز پانی ہی ہے، لہٰذا ہم پیشاب اور پاخانے کی گندگی کو پانی سے صاف کریں۔ لیکن اگر پانی نہیں ہے، مثلاً پانی کی اتنی قلت ہے کہ ہم پانی استعمال نہیں کر پائیں گے، یا ایسا ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، ہم ٹرین میں ٹوائلٹ کے لیے گئے پانی نہیں ہے، یا ہم کہیں ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں ہے تو بے شک ہم وہاں پر مٹی یا پتھر استعمال کر سکتے ہیں، مٹی یا پتھر استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا ذرا پتھر لے آنا، وہ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا، مجھے 2 پتھر ملے، میں وہ لایا، اور ایک جانور کی لید ملی وہ لے آیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس سے یہ خود گندا ہے، یہ نجس سے یہ خود گندا ہے، اور جب کوئی چیز خود نجس ہو، خود گندی ہو، تو ظاہر ہے وہ کسی دوسری چیز کو کیسے پاک کرے گی۔ لہٰذا جو پانی آپ استعمال کریں وہ پانی خود پاک ہو، اور اگر پانی کے علاوہ کوئی پتھر یا مٹی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ پاک ہونا چاہیے۔ کوئی گندی چیز، نجس چیز جیسے جانور کی لید ہے، گوبر ہے، آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جیسے ہڈی ہے، روٹی ہے، یہ محترم چیزیں ہیں، آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر مٹی یا پتھر کے علاوہ آپ کاغذ سے، ٹیشو پیپر سے اگر گندگی صاف کر رہے ہیں تو وہ کاغذ یا ٹیشو پیپر آپ کا کچھ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ اس میں کچھ عربی زبان میں لکھا ہوا ہو، یا قرآن کی آیات ہوں، یا حدیث ہوں، یا نصیحت کی باتیں ہوں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو قابل احترام ہوں۔ تو 3 باتیں یاد رکھیے کہ اگر پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے، آپ پتھر اور مٹی استعمال کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پتھر ہو یا مٹی کے ڈھیلے ہوں، وہ کم از کم 3 عدد میں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے ان تمام آداب کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی آداب سے روشناس کرائے، اور اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو ان آداب کو بتانے کی توفیق بھی دے، اور ہم سب کو ان آداب کے ذریعے اپنے آپ کو مؤدب، مہذب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔